الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج اس مبارک دن میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، جمعے سے افضل کوئی دن نہیں جس میں سورج طلوع ہو، تو اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ برکت والا دن عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی یہ مختصر سی 4 آیات والی سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس سورہ مبارکہ کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ گفتگو کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہے سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو اس سورہ مبارکہ کے بہت سے مسائل ہیں، ان سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے، جس طرح آج 100 سالہ بوڑھا ہے، ان پڑھ ہے، اس کو بھی یہ سورہ مبارکہ یاد ہے۔ اگر 8 سال 9 سال کا بچہ ہے، اسے بھی یہ سورہ مبارکہ یاد ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پھر اس کے فضائل آپ ابھی سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تہائی قرآن ہے، جو شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روان کیا، ان کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا۔ وہ شخص ہمیشہ انہیں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد سے نماز پڑھایا کرتا تھا۔ جب یہ قافلے والے یہ فوجی لشکر واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پوچھو وہ یہ کیوں کرتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس لیے میں اس سورت کو زیادہ سے زیادہ نمازوں میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو خوشخبری دو کہ آپ اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتے ہو، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے سنا اور فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابی نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جنت واجب ہو گئی۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد اس پوری سورت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی کل جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا، اور جو 20 مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے 2 محل بنائے گا۔ جو اس سورہ مبارکہ کو 30 مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہمارے محل جنت میں بہت زیادہ ہو، یعنی ہمارے محلات جنت میں بہت کثرت سے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس کو وسعت دینا چاہے وہ وسعت۔ یہ مختصر سی تھی سورۃ الاخلاص کے فضائل۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک، اللہ الصمد وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کا ممثل ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ میرے آپ کے آقا کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے، کہنے لگے آپ اللہ کا نسب بتائیں، اللہ کا نسب نامہ بیان کریں، اور دوسرا یہ سوال کیا یہ بتائیں جس رب کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں وہ رب سونے کا بنا ہے یا چاندی کا، لوہے سے بنا ہے یا لکڑی سے بنا ہے، ہمیں ان کی نسب نامے کو اور ان کے بنانے کی نیت کو بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ لفظ قل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ثابت ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک۔ اب عربی میں احد بھی ایک کو کہتے ہیں، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں واحد جو کسی سے مل کر بنے، احد جو نہ مشترک ہو اور نہ تنظیم نہ تعدد کو قبول کرے، یعنی یہ کسی سے مل کے نہیں بنتا۔ تو اس احد کہہ کر اس بات کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سونے سے بنے ہیں نہ چاندی سے بنے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوہے سے بنے ہیں نہ لکڑی سے بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے نہیں بنے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل ساری کائنات میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اللہ کا کوئی برابر کا نہیں، اللہ قدیم بلا ابتدا ہے، اللہ ابتدا سے اور دائم بلا انتہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، حی لا یموت، اللہ زندہ ہے کبھی موت نہیں آئی، قیوم لا ینام، ساری
اللہ تو دوسروں کو موت دینے والے ہیں، اللہ پر کبھی موت نہیں آئے گی، اللہ پر کبھی نیند نہیں آئے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دھرتی پر ایک ایسی قوم بھی گزری جو اس بات کا دعویٰ کر گئی کہ یہ دنیا کے نظام خود چلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، داہریہ نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے کہا آپ مجھ سے اس مسئلے میں بحث کرو، اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے کر لینا۔ تو کہتے ہیں مناظرے کا وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ ہوئے جان بوجھ کر۔ جب وہ وہاں نہیں پہنچے تو وہ ناچنے لگے، شور کرنے لگے کہ ہم پر حق ہیں، ہم سچ کہہ رہے تھے۔ اس لیے ابو حنیفہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ جب امام صاحب پہنچے وہ کہنے لگے آپ تو لیٹ آ گئے۔ امام صاحب نے کہا پہلے میری بات تو سنو۔ تو انہوں نے کہا بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کہنے لگا میں گھر سے نکلا، راستے میں آیا، آگے دریا تھا، میرے پاس تو کشتی تھی نہیں، میں اس میں سوار ہو کر آتا۔ میں نے دیکھا سامنے سے ایک درخت کٹ کر آیا، تختے بنے، تختوں کے بعد کشتی بنی، پھر وہ کشتی میری طرف آئی بغیر منظر کے، پھر میں اس پر سوار ہوا اور اس پر سوار ہو کر میں آپ کے پاس آیا، اس لیے مجھے دیر ہوئی۔ تو وہ داہریہ سر پکڑنے لگے اور کہنے لگے کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں بھی آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب آپ کہتے ہو ایک درخت کٹ کر تختے بن کر کشتی نہیں بن سکتی، تو میں بھی یہی کہتا ہوں یہ کائنات کا سارا نظام خود بخود نہیں چل سکتا، یہ چلانے والے بھی کوئی ذات ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات۔ ایک اور واقعہ، ایک بڑھیا سوٹ کاٹ کر کپڑے سی رہی ہے۔ عورتوں کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے، ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی اپنے ترتیب پہ کر رہی ہے، گنگنا رہی ہے۔ قریب سے ایک بندہ گزرا جو اس بات کو پسند نہیں کرتا، وہ کہنے لگا اے بڑھیا تم کیا گنگنا رہی ہے، تم کس کو یاد کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کون ہے اللہ؟ اس نے کہا جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ۔ وہ کیسے؟ کہا یہ وہ چکی چلا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے جو چکی ہے نا یہ خود بخود نہیں چل رہی، جب تک میں اسے چلاؤں گی تو یہ ساری کائنات کا نظام، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، ہاں جی، یہ انسان کا اس دنیا سے جانا، یہ سارے معاملات کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ چلا رہا ہے۔ پھر اس بندے کو سمجھ آئی، اس نے کہا باقی گڑیا کسی کو بھکا دو۔ پھر علی آیت مبارکہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ سید ہے، اپنی سرداری میں کامل ہے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ اپنی عظمت میں کامل ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کی تعریف مفسرین کرام نے کچھ یوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ تمام کمالات کو جامع اور نقائص سے پاک ہے، جس میں نقص آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جس میں نقص آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اللہ کی صفات میں غور کیا، اللہ نے آسمان کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت گزر گئی، لیکن دیکھا آسمان کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بنانے والی ذات اس میں کوئی نقص نہیں۔ ہم نے غور کیا، انسانیت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ
کہ یہ آسمان ہے، اس کے درمیان سکون کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب ہم اور آپ ایک عمارت کو قائم کرتے ہیں 4 5 6 ستونوں کے بعد جا کر وہ عمارت کو قائم کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا، تو ہم نے اس بات کی طرف دیکھا تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کو جامع ہے، نقائص سے پاک ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ لم یلد ولم یولد، اس میں 2 فرقوں کا بلکہ 3 فرقوں کا رد ہوا۔ عیسائی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور آج ایک فتنہ چل رہا ہے جس کو مرزائیت کہتے ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دادا غلام مرزا قادیانی بھی اللہ کا بیٹا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد کہہ کر ان تمام فرقوں کا رد کر دیا۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں سبحان اللہ، اس کا معنی کیا؟ اللہ پاک ہے، یہی معنی ہے۔ اب اس جملے کی نسبت ہم اس کارپٹ قالین کی طرف کریں تو کیا کہیں گے؟ یہ قالین پاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، میرے کپڑے پاک ہیں، میری ٹوپی پاک ہے۔ اب تمام کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوا، فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھیے۔ میں نے کہا قالین پاک ہے تو یہ غلاظتوں سے پاک ہے، گندگی سے پاک ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک ہے تو قرآن شک سے پاک ہے، رد و بدل سے پاک ہے۔ میں نے کہا نبی کی ذات پاک ہے، نبی کی ذات گناہوں سے پاک ہے، نبی کی ذات معصوم ہے۔ میں نے جب کہا اللہ کی ذات پاک ہے تو اس کا معنی اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے۔ پھر ہمیں اللہ کی در پہ آنا چاہیے۔ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہمارے شاعر سے بھی قریب ہے۔ پھر ہم غیر اللہ کے پاس کیوں جائیں؟ غیروں کو کیوں پکاریں؟ ہاں جی، پیروں کے پاس جاؤ، ان کا اللہ سے واسطہ ہے۔ بھائی اللہ جب خود انسان کی شاعر سے قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پکار کو سنتے ہیں، پھر اللہ کو کیوں نہ پکاریں؟ بیچ میں واسطے کیوں بنائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم نے اس ذات کے سامنے کھڑا جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرتی ہے، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں یہ دنیا کے بادشاہ وزیر مشیر کرنے میں دوسروں کے محتاج ہیں، جب تک دوسرے ان کے ساتھ ملے نہیں تو یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے کہ اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ پھر ہمیں جب اولاد کی ضرورت پڑے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ ہمیں مشکل میں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ضرورت پڑے حتیٰ کہ ہمارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے در پر آ جائیں، اللہ سے اللہ کو منوا لیں، سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے در کو چھوڑ دیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اللہ کا ہمسر، اللہ کا برابر کا دنیا جہاں میں کوئی نہیں، کوئی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مختصر سی صورت اور یہ ہر بندے کو یاد ہے، تو پھر اس کو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا ایک شخص کو سنا وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت واجب ہوگی۔ تو ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اس اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، در در کے ٹھوکر در در پہ جھکنے کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، پھر اللہ ہمارے سارے معاملات کو حل کرتا ہے۔ ہمارے حضرات کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری عبادت کی نفی ہے، یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو یہ کلمہ دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے دیا گیا کہ اس کلمہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کو بیان کی گئی، غیر کی نفی کی گئی کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء نے اس کی دعوت کو بیان کی۔ وقت کے نبی کی بات کو جس نے مانا وہ کامیاب ہوا، جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہوا۔ آخر میں میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، انہوں نے بھی کہا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے اللہ کی وحدانیت پر کیسے کٹ مرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیوں کفار مکہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں رکھتے تھے؟ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ آپ اس کلمے کو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد ایک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چھوڑا؟ پھر بیت اللہ کے موسم میں دین کے لیے جب بھی قربانی دیں گے، اللہ کی وحدانیت کے لیے قربانی دیں گے، اللہ کے ذات کی توحید کو بیان کرنے کے لیے قربانیاں اٹھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرائیں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات کی وحدانیت کو سمجھ لیں، یہ صورت ہر کسی کو یاد ہے، اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنے۔ کوئی حافظ نہیں، کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، پھر اس کو بھی یہ سورہ مبارکہ کیونکہ نماز جو بھی پڑھتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج اس کے فضائل کو ذہن میں رکھتے ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کو سنت کی